دستگیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ نیب کے چیئرمین نے کہا تھا کہ ہوا کا رخ بدلنے والا ہے، تو یہ نیا رخ ہے یا پرانے رخ کا اور جکڑ چل پڑا ہے؟ جی، رخ یہ ہے کہ عمران خان کا سب سے بڑا نعرہ احتساب ان کا سب سے بڑا جھوٹ ثابت ہوا ہے۔ یہ حکومت احتساب میں کسی بھی طرح اس کا انٹرسٹ نہیں ہے، یہ صرف احتساب کو انتقام کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اور اب ایک طویل لسٹ ہے، انجینئر قمر الاسلام، حنیف عباسی، شہباز شریف، حمزہ شہباز، یوسف عباس، مریم نواز، نواز شریف، سعد رفیق، سلمان رفیق، ابھی مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ۔ اور ان سب چیزوں میں ایک قدر مشترک آپ کو نظر آئے گی ان 16 مہینوں میں کہ کہیں بھی کوئی ثبوت حکومت پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، مکمل ناکام ہے۔ ہائی کورٹ نے بڑے بڑے سخت فیصلے اس پر لکھے ہیں کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے ثبوت دینے میں۔ تو واحد مقصد یہ ہے کہ پکڑ کے ڈال دو، اگر کچھ نہیں مل رہا تو رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے وہ 15 کلو ہیروئن ڈال دو، پوری بوری ہوتی ہے 15 کلو کی، وہ ڈال دو ہیروئن کی، ورنہ جو ہے مختلف حوالوں سے اور مختلف طریقوں سے جیل میں ڈالنے کا طریقہ کار ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ احتساب کا نعرہ جو ہے وہ بالکل جھوٹ ثابت ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کا آپ نے ذکر بھی کیا شروع میں عباس صاحب نے، کہ اس حکومت کا جو معاشی اور خارجہ پالیسی کا فکری دیوالیہ پن ہے، جب بھی ان کو پسپائی ہوتی ہے پالیسی فرنٹ کے اوپر، تو پھر یہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ اپنا پرانا احتساب والا جو ڈگڈگی ہے وہ بجانا شروع کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوالالمپور کے معاملے میں ایک بہت ہی بچگانہ پن، ایمیچورشنس کی حد تک جو ہے ہم نے دیکھا فورن پالیسی میں نظر آیا ہے۔ تو اس کو کور کرنے کے لیے، اور جس طرح مستقل پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور گیس کا بحران جو ہے شدید تر ہوتا جا رہا ہے، اس کو چھپانے کے لیے پھر ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے اپنی موجودگی کو جسٹیفائی کرنے کا، اور یہ کہ دیکھیں جی ہم تو اپوزیشن کو پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہی ان کا طریقہ کار ہے، کیونکہ دیکھیے نا، اگر تو واقعی یہ سنجیدہ ہوتے تو اب تک کسی ایک کیس میں باقاعدہ طور پر ثبوت پیش کر کے معاملہ جو ہے یہ حل کر سکتے ہوتے۔ زرداری صاحب کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، لیکن یہ مکمل وہاں بھی ناکام ہوئے۔ فریال تالپور کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا، ناکام ہوئے۔ اب جو ہے وہ خورشید شاہ صاحب کی بھی بیل ہوئی، اس کو انہوں نے روکا۔ تو یہاں ہم ایک عجیب نالائکستان ہے جو وہاں پی ایم ہاؤس میں موجود ہے، اور وہ نالائکی کا بیلا جو ہے وہ ہر روز مختلف حوالوں سے نظر آتا ہے، اور جب سب فیل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ایک اپوزیشن کے رہنما کو پکڑ لو۔ آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم احتساب کر رہے ہیں، کس کے آگے ثابت کرنا ہے انہوں نے؟ جی وہ ان کا تو جو اصل میں کہتے تو کہ یہ ہیں کہ جی ہم نے عوام کے سامنے یہ نعرہ لگایا تھا، لیکن اصل میں ان کو جس کام پر مامور کیا گیا تھا، اور جب پہلے دن سے یہ حکومت جو ہے وہ عوامی مینڈیٹ کو غصب کر کے اس کا ڈاکہ ڈال کے یہ حکومت میں آئے ہیں، اور جو ان کو لے کر آئے ہیں وہ ہم سب ان سے واقف ہیں۔ اس ملک کے مقتدر حلقے جو ہیں ان کو یہ ایجنڈا دیا گیا تھا عمران خان کو کہ ان دونوں پارٹیوں کو آپ نے ختم کرنا ہے، لیکن جن پارٹیوں کی جڑیں عوام میں ہیں، مسلم لیگ نون نے تمام مشکل ترین حالات کے باوجود نظامی صاحب 1.28 کروڑ ووٹ لیے جولائی 2018 میں۔ تو اس طرح تو ان ہتھ کنڈوں سے کبھی بھی پارٹیاں ختم نہیں ہوئی، لیکن جو ختم کرنے والے، کوشش کرنے والے ہیں، ان کی کوشش جاری ہے، اور ملک میں اب ایک عجیب بے یقینی اور مایوسی اور بھوک پھیل رہی ہے۔ لیکن دستگیر صاحب ایک انتظامی پہلو بھی آپ کی پارٹی کے لیے ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، پچھلے الیکشن میں ماشاءاللہ بڑا اچھا پرفارم کیا، میاں نواز شریف بھی واپس آ گئے تھے، جیل میں چلے گئے تھے، شہباز شریف فعال تھے، لیکن اب پوزیشن یہ ہے کہ پارٹی کے جو رہبر ہیں یا آپ پیٹرن ان چیف یا جو کہہ لیں میاں نواز شریف صاحب، وہ لنڈن میں، پارٹی کے صدر جو ہیں وہ لنڈن میں پتہ نہیں کب واپس آئیں گے، پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو پابند سلاسل کر دیا گیا، محترمہ مریم نے بالکل ٹیپ لگائی ہوئی ہے منہ پر، وہ بولتی نہیں ہے کچھ۔ انہوں نے شاہد خاقان عباسی کا ذکر کیا، وہ بھی گرفتار ہیں۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کو ختم کرنے کا عمل، یہ آفٹر آل اس کی کوئی آرگنائزیشنل بھی ایشوز ہوتے ہیں، کچھ ڈیسیجن میکنگ بھی ہوتی ہے، وہ کیسے ہوگی؟ اور دوسرے میری خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ آپ سب کو منع کیا ہے، پارٹی لوگوں کو، نہ وہ خود بول رہے ہیں اس پہ
میاں نواز شریف نے دعا کر دی کہ جی بس ٹھیک ہے، لیکن شہباز شریف صاحب نے کسی رائے کا اظہار نہیں کیا جنرل مشرف کے فیصلے کے متعلق، حالانکہ یہ کیس آپ کی گورنمنٹ کا ہی انیشیٹ کیا گیا تھا، اور میری اطلاع کے مطابق انہوں نے پارٹی کے لوگوں کو بھی منع کر دیا کہ آپ نے اس معاملے میں کوئی غور افشانی نہیں کرنی۔ تو یہ ذرا یہ جو پارٹی کا جو کرائسس ہے یہ ذرا ہم سمجھا دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بلا۔ یہ پابندی مجھ تک تو نہیں پہنچی، بہرحال تو میں بڑی صراحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس نے پاکستان کے آئین کو زندہ کیا ہے۔ اٹ ہیز میڈ اٹ انٹو اے لیونگ ڈاکیومنٹ کہ جو اس کو ایبروگیٹ کرے گا یا ہیلڈ ان ابینس کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ اور اگرچہ بہت ساری اس پہ وہ ایک ہی پیراگراف کو لے کے سب لوگ چڑھ دوڑے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جی پیراگراف 66 جو ہے، حالانکہ وہ اس مین ججمنٹ کا حصہ نہیں ہے۔ مین ججمنٹ وہی ہے جس کا ہم نے بہت دیر سے اس کا ہم جو ہے وہ ہم کہتے رہے ہیں، اس پر بات کر رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ مقدس ہے، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے منتخب نمائندوں کی ہوگی، اس میں کسی اور ادارے کا ذکر نہیں ہے۔ تو لہذا وہ جو ایک پوائنٹ ہے وہ اب چاہے میں نہیں جانتا کہ بالآخر اس عدالتی فیصلے کا فیٹ کیا ہوگا، اسپیشل کورٹ کے فیصلے کا، لیکن بہرحال ہم نے ایک قدم ضرور آگے اٹھایا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس آئین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ فیصلہ انتہائی مثبت ہے۔ مگر نواز شریف شہباز شریف نے لب سی لی ہے، اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا؟ دیکھیے میاں نواز شریف کی تو طبیعت آپ کو معلوم ہے، رپورٹیں آ رہی ہیں بدستور بہت تشویشناک ہے۔ آج بھی ان کا پیٹ سکین جو ہے وہ لندن میں جاری ہے، اس کا بعد میں کچھ دنوں میں نتیجہ آئے گا۔ تو وہ تو ہے، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کی کسی بھی گفتگو سے مسلم لیگ نون کی حکومت کا عمل جو ہے وہ زیادہ بھاری ہے، کہ یہ بھاری پتھر جو کسی حکومت کو جرت نہیں ہوئی اس سے پہلے اٹھانے کی، وہ نواز شریف کی پی ایم ایل این گورنمنٹ نے اٹھایا 2014 میں، اور ہم نے اس کے اوپر آگے چلے، اور اس میں تمام تر ڈیلے کے باوجود جو ہے بالآخر ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جس سے آئین کو مضبوط کرنے میں ہمیں مدد ملی ہے۔ لیکن شہباز صاحب کریڈٹ کیوں نہیں لیتے اس کا؟ جی کریڈٹ جو ہمیں کریڈٹ لینا تھا وہ ہمیں 2018 کے انتخابات میں مل گیا تھا، کہ جس طرح کی ریپریشن کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اصل میں وہ ہمارا کریڈٹ تھا، یا اس سے پہلے جس قسم کی سازشوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، ہمارا کریڈٹ وہی تھا کہ یہ لوگ جو ہے جب یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کی سربلندی ہونی چاہیے، عوام کی حاکمیت ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ جو ایشو تھا کہ پاکستان میں کی ریاست میں ایک مکمل ہم آہنگی ہونی چاہیے ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے معاملے میں، ہم نے اس پر اصرار کیا، ہم نے اس کی سزا بھگتی ہے، آج تک بھگت رہے ہیں، تو یہی ہمارا کریڈٹ ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ ایک دم بڑے جلوس نکلنے شروع ہو گئے مشرف صاحب کی حمایت میں، آج کچھ لوگ بغیر نمبر پلیٹ کی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پہ دکھایا گئے وہ کھمبوں پر بینر لگا رہے ہیں کہ مشرف کی حق میں، تو یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ کیا پرویز مشرف جو بھاگ گیا تھا یہاں سے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا، ان ایبسنشیا اتنا پاپولر ہو گیا؟ جی دیکھیے یہ پرویز مشرف صاحب کے حق میں یہ پاکستان میں ایک تو آپ کو پتا ہے چابی والے بابوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کو چابی دی جاتی ہے اور وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں آگے۔ اچھا، اور یہ ہم نے یہ سین جو ہیں وہ دیکھے ہیں اس سے پہلے بھی، 3 سال پہلے جب ایک اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تب بھی اسی طرح نامعلوم افراد نے پورے ملک میں سٹریمرز لگا دیے تھے۔ تو یہ بڑے عرصے سے ہو رہا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اصل پوائنٹ ہے بجائے یہ کہ وہ پیراگراف 66 کو لے کر بھاگنا شروع کر دیں، اصل پوائنٹ یہ ہے کہ آئین کا تقدس وہ پیراماؤنٹ ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس ملک کی وحدانیت جو ہے، جو یونٹی ہے چاروں صوبوں کی، گلگت بلتستان کی، آزاد کشمیر کی، اور پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ لہذا اس کا توڑنا جو ہے وہ اتنا ہی شدید جرم ہے جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے۔
تو آپ اس کو میں تو غداری کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، آئین شکنی جو ہے، دی ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے، وہ بہت بڑا کرائم ہے اور ہائی ٹریزن ہے. اگر ایک کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے، سپریم کورٹ میں جائے گا، تمام ایشوز ڈسکس ٹھیک ہوں ہے. گے، لیکن یہ سب لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اس عمل کو 2009 میں ہی سپریم کورٹ نے خود سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ججمنٹ میں ہائی ٹریزن قرار دے چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب، یہ نظامی صاحب پہلے بھی بات کر رہے تھے، یہ جو نیب کے تھرو گرفتاریاں ہیں آپ کی جماعت کی، ایک سیریز ہے. نواز شریف صاحب اندر ہوتے ہیں تو شہباز شریف صاحب فعال ہوتے ہیں، شہباز شریف صاحب جیل میں جاتے ہیں، نیب کی حراست میں جاتے ہیں، تو اس کے بعد شاہد خاقان عباسی فعال ہو جاتے ہیں، پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں. شاہد خاقان عباسی کے بعد احسن اقبال. اب یہ سلسلہ تو خواجہ آصف صاحب کا نام بھی آ رہا ہے، ظاہر ہے احسن اقبال صاحب کے بعد وہی زیادہ ووکل ہیں. تو کیا لگ رہا ہے اگلی باری کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے؟ اور اس سارے سلسلے میں جو آپ کی قیادت کے باہر جانے سے متعلق باتیں ہو رہی تھیں، کیا وہ اس کی نفی ہو رہی ہے؟ اور نون لیگ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ اگلا لاہے عمل کیا ہے نون لیگ کا؟ صرف اس میں یہ اضافہ کروں گا جو پہلے بھی میں نے سوال محمد کیا تھا. نواز شریف میں یہ اضافہ کرنا چاہتا تھا اس میں کہ آیا یہ ایک تنظیمی بحران بھی ہے، ایک سیاسی بحران بھی ہے آپ کے لیے، پارٹی کے لیے. تو آیا میاں شہباز شریف کو واپس آ کے یہاں اپنا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے پارٹی کی قیادت کرنے کا؟ کیونکہ وہاں پہ تو میاں نواز شریف کے صاحبزادے بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، میاں شہباز شریف کے صاحبزادے بھی موجود ہیں وہاں. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ یہ آ جا نہیں سکتے.